أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمدللہ بڑی مبارکباد ہے جناب ڈاکٹر صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا اور آج شکر کے طور پہ محفل ذکر و نعت کا اہتمام حسب معمول محفل کے آغاز میں ایک مختصر سی اصلاحی گفتگو. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہم آپ سب جانتے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، اور آپ کی مثنوی جو ہے اس میں بے تحاشا حکایات، اور ہر حکایت جو ہے وہ کمال کے اسرار اس کے اندر، بے تحاشا مطالب. اگر فہم حاصل ہو جائے تو انسان کو راستہ مل جاتا ہے تزکیہ کا. تو آپ نے ایک قصہ بیان کیا جو مجھے خود مثنوی میں بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور اس سے پہلے ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ قصہ جو ہے ان کی زبان مبارک سے بھی 2-3 بار مجھے سننے کا اتفاق ہوا. تو مولانا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ کو شوق چڑھا ایک ہال بنانے کا. تو اس نے 2 مختلف گروہ جو بڑے مشہور تھے اس کام کے، ان کو بلایا اور ان کے ذمے یہ کام لگایا. طے یہ پایا کہ دونوں بیچ میں ایک دیوار کھڑی کریں گے، اور ایک گروہ ایک طرف کام کرے گا دیوار کے، اور دوسرا گروہ دیوار کے دوسری طرف کام کرے گا. ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، اور دوسرے کو یہ نہ پتہ چلے کہ ادھر والا کیا کر رہا ہے. اب ایک گروہ نے خوب ہیرے جواہرات منگائے، اور دوسرے گروہ نے صرف سنگ مرمر کی سلیں منگائی. پھر جب جو مدت طے ہوئی تھی، اس مدت کے بعد جب بادشاہ نے ہال دیکھنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے وہ گئے اس طرف جدھر ہیرے جواہرات جس گروہ نے منگائے تھے. تو بادشاہ جب وہاں جا کر اس نے دیکھا تو ہال انتہائی خوبصورت، دیوار پہ چھتوں پہ بے تحاشا جواہرات لگے ہوئے ہیں، ہیرے لگے ہوئے ہیں، رنگ و روغن ہوا ہے، خوبصورت. بادشاہ کا دل خوش ہو گیا. اب بادشاہ نے چاہا کہ دوسری طرف کا بھی ہال دیکھ لیا جائے. تو جو دوسری اور جو گروہ تھا اس نے یہ مشورہ دیا کہ وہاں جا کے دیکھنے کی بجائے دیوار گرا کے دیکھا جائے، کیونکہ بادشاہ کو بھی یہ بڑی حیرت تھی کہ انہوں نے سوائے سنگ مرمر کی سلوں کے اور کچھ نہیں منگایا. تو جب دیوار گرائی گئی تو دیکھا یہ گیا کہ انہوں نے صرف یہ کیا تھا کہ دیوار پہ سنگ مرمر کی سلیں لگا کر ان کو مسلسل، وہ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں پالش کرنا، تو مسلسل اتنا عرصہ پالش کرتے رہے تھے، جس کی وجہ سے اس میں اتنی چمک آ گئی تھی کہ اس طرف کے جواہرات سے بھری دیوار کا نقش اس طرف کی چمکدار سنگ مرمر پہ اس طریقے سے آتا تھا کہ اس سے زیادہ خوبصورت لگتا تھا. تو اس سے ہم نے ایک روحانی مسئلہ جو ہے وہ سمجھا کہ اللہ کا قرب اگر ہمیں اختیار کرنا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو ہم بھی کسی طریقے سے اپنے دل کی دیوار پہ یہ جواہرات اور نقش و نگار ان کو لگانے کا ہنر جان لیں، اور یا وہ دوسرے گروہ کی طرح اس کو مسلسل اتنا زیادہ پالش کرتے رہیں کہ اس میں اتنی چمک پیدا ہو جائے کہ جب ہم اس دل کو لے کے کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھیں تو اس کے دل جو اس پہ جو نقش و نگار ہیں ان کا عکس جو ہے وہ ہمارے دل کے اوپر آئے، اور اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت دکھنے لگے.
اب یہ جو معاملہ ہے اس میں سمجھنا ضروری ہے کہ بھئی یہ جو دل ہے جو پہلے سے منور ہے، جو پہلے سے منقش ہے، اس کی پہچان کیسے ہو، ہم کیسے پتا چلے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس قابل ہے کہ اس کے سامنے ہم اپنے پالش کیے ہوئے صاف قلب کو رکھ سکیں؟ تو سچی بات یہ ہے کہ مشائخ نے بھی یہی لکھا ہے کہ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد بے تحاشا شعبدے باز بیٹھے ہیں، جھوٹے بیٹھے ہیں، دھوکے باز بیٹھے ہیں، طرح طرح کی دکانیں سجی ہیں، اور عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ان دکانوں پہ سلاسل تصوف کے نام بھی لکھے ہیں۔ تو یہ تو پہچاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ پہچاننے کا طریقہ ہے کہ یہ بندہ غلط ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف ہے جو بالکل صحیح حدیث ہے، اور اس کا ایک حصہ ہمارے یہاں اکثر سنایا جاتا ہے، پوری حدیث ہمارے یہاں سنانے کا رواج ذرا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ کسی شے سے میرا قرب اختیار نہیں کرتا جو مجھے فرائض سے زیادہ پسند ہو، اور میرا بندہ قریب نوافل کے ذریعے سے آنا نہیں رکتا یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں کئی نکات بیان ہوئے ہیں، جس میں ایک نکتہ ہے جس پہ خصوصاً گفتگو ہم ابھی کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ اس حدیث کے مطابق یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ترین جو راہ ہے وہ فرائض ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی بتائی کہ وہ قریب نوافل جو ہے ان کے ذریعے آنا نہیں رکتا۔ تو دو باتیں اب یہاں پہ واضح ہو گئیں کہ فرائض و واجبات کی کوتاہی اللہ کا ولی نہیں کرتا، اور نہ صرف یہ کہ نہیں کرتا، اس کے علاوہ نوافل کی وہ کثرت کرتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ پہچاننا تو مشکل ہے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو پہچانا جا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے ریا بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو صحیح کا پہچاننا تو درست ہے، بات کے مشکل ہے، لیکن غلط کا پہچاننا آسان ہے۔ جو شخص دین اسلام شریعتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق زندگی نہ گزارتا ہو، فرائض و واجبات سے دور ہو، کثرت نوافل سے دور ہو، اور نوافل سے مراد صرف نفل نماز نہیں ہے، نوافل سے مراد بے تحاشا اور چیزیں ہیں جس میں خدمت خلق ایک بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے بزرگان دین نے اپنی زندگی میں بھی اور ان کی زندگی کے بعد بھی کئی بزرگان دین ہیں جن کو اس دنیا سے گزرے کئی صدیاں بیت گئیں، لیکن ان کے ہاں کھانے کے انتظام اور مزید اس قسم کے انتظامات، تربیت کے انتظامات یہ آج بھی جاری ہیں۔ کسی نے بڑا خوب کہا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ولی کبھی مرتا نہیں ہے، اس کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ وہ تو صدیوں پہلے اس دنیا سے جانے کے باوجود آج بھی عوام میں فیوز و برکات بانٹ رہے ہیں،
وہاں پہ غریب کو کھانا ملتا ہے، بھوکے کو کھانا ملتا ہے، غریب کے بچے کو تربیت ملتی ہے. یہ بھی ان کے فیض ہی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کرم اور خاص نظر کی وجہ سے ہے. اب ہماری عوام کا حال الٹا ہے. جو جتنا زیادہ شریعت سے دور ہے اس کو وہ اتنا بڑا ولی سمجھتے ہیں. استغفر اللہ. گندا بیٹھا ہوگا، غلیظ بیٹھا ہوگا، بے نمازی ہوگا، روزے کا پتہ نہیں ہوگا، گالی گلوچ کرے گا، بد زبان ہوگا، اور ہم کہیں گے جی واہ جی واہ کیا اللہ کا ولی ہے. استغفر اللہ. آنے والے کو جتنی بڑی وہ گالی دے، اگلا کہتا ہے کہ جناب اب ہمارا کام ہو جائے گا کیونکہ اس نے مجھے گالی دے دی ہے. استغفر اللہ. بجائے یہ سمجھنے کے کہ اللہ کے قرب کا راستہ فرائض کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. فرائض و واجبات کا تارک اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. اس بات کو سمجھنے کی بجائے ہم یہ کوتاہی کرتے ہیں، ہماری عوام یہ کوتاہی کرتی ہے کہ صرف اور صرف اس کا پیمانہ جو ہے اس میں فرائض و واجبات نہیں ہے. ہمیں ذاتی طور پہ اتفاق ہوا ایسے لوگوں سے ملنے کا جو ایسے لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں جو کہ نہ صرف یہ کہ خود نماز کے تارک ہیں بلکہ اللہ معاف کرے بیعت کے نام پہ بیعت کر کے اپنے مریدوں کو بھی نماز معاف کر دیتے ہیں. استغفر اللہ. وہ فرائض جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شدید بیماری کی حالت میں بھی نہیں چھوڑے، ان کو چھوڑنے والا اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شیطان کا ولی تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. ہاں، مجذوب کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں لیکن پھر مجذوب اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے پاس جا کے اصلاح کے معاملے میں کوئی تربیت حاصل کی جائے. اور ایک اور معاملہ اجسام مثالی کا، لیکن اس میں بھی معاملہ یہ ہے کہ عوام کو کیسے پتہ چلے کہ یہ صحیح بندہ ہے یا غلط بندہ ہے. تو جو تارک ہے شریعت کا، جو شریعت کے مطابق نہیں چلتا، اس سے دور ہی رہنا جو ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے بہتر ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ چونکہ اللہ کا ولی بھی باہر آنے کے انسان ہے اور اس دنیا میں ہی وہ رہتا ہے اور اس سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جیسا کہ ہمارے مشائخ نے فرمایا علیہم الرحمہ کہ جیسے انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں اسی طرح اولیاء کرام علیہم الرحمہ جو ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں. محفوظ میں اور معصوم میں بہت فرق ہے. محفوظ سے مطلب یہ ہے کہ ان سے جب کوتاہی ہوتی ہے اللہ کا فضل آتا ہے، ان کو فوراً احساس ہوتا ہے، ان کو ندامت ہوتی ہے، وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ ان کو معاف فرما دیتا ہے. سو یہ کہنا کہ ان سے کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی یہ بھی غلط فہمی ہے. کوتاہی بہرحال ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک اور چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے، جیسے نماز کی بات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑا واضح طور پہ فرما دیا کہ جس نے جانتے بوجھتے نماز ترک کی اس نے کفر کیا. تو جو شخص دن میں 5 دفعہ کفر کرتا ہو اور پھر اس پہ اصرار کرتا ہو اور اس کے درست ہونے پہ اس بات پہ اصرار کرتا ہو، وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اور صرف شیطان کا ولی ہو سکتا ہے. اس میں ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ نظامیہ کے بانی ہیں اور تعلق آپ کا خانوادہ چشتیاں سے ہے، تو آپ کا ایک قول آپ فرماتے ہیں جب سالک سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ معرفت سے حقیقت کی منزل پر آ جاتا ہے، اور جب حقیقت کی منزل پر اس سے غلطی ہوتی ہے تو وہ طریقت کی منزل پہ آ جاتا ہے، اور جب طریقت کی منزل پر اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ شریعت کی منزل پہ آ جاتا ہے. اس لیے شریعت کی پابندی بہت ضروری ہے. تو جو شریعت ہی سے پیچھے ہو اس کو کیا پتہ طریقت کیا ہے، اس کو کیا پتہ معرفت کیا ہے، اس کو کیا پتہ کہ حقیقت کیا ہے. تو جو شریعت کو چھوڑنے والا ہے، جس نے بد زبانی، بد کلامی اور گندگی اور غلاظت اور شریعت کی پابندی
سے انکار، ان چیزوں پہ جو ہے اس سے دور رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. وہ ہماری تربیت کسی بھی لحاظ سے نہیں کر سکتا. مستحبات اور مباحات کی کثرت کرنا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی اللہ کے احکامات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے اس سے وہ نہیں موڑ سکتا. اگر یہ چیزیں حاصل نہیں ہیں تو اپنی زبان سے جو مرضی کچھ کہتا رہے. ہمارے ہاں آپ ایک اور پہچان غلط شخص کی کہ وہ آئے، آپ اس کے پاس جائیں، وہ آپ کو بڑے قصے سنائے گا، فلاں آیا میں نے یوں کر دیا، فلاں آیا میں نے یوں کر دیا. یہ بھی ایک بہت بڑی پہچان ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اپنے قریبی حلقے میں تو شاید اپنے کچھ راز بیان کر دے، لیکن وہ عوام میں اپنے راز کبھی بھی بیان نہیں کرتا. یہ جو اعلان کی اجازت ہے یہ تاریخ تصوف میں بہت کم اولیاء ہیں، جیسے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اور اس طرح چند ایک اور شخصیات ہیں. چند صرف شخصیات ہیں جن کو یہ اذن ملا، ورنہ کوئی بھی اللہ کا ولی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے کوئی دعوے اس طرح سے کیے ہوں. ہاں اپنے محدود حلقے میں ان کے کچھ دعوے ہوتے ہیں، وہ اپنے مکاشفات بیان کرتا ہے، اور وہ پھر اکثر بات کبھی کبھار باہر نکل جاتی ہے، اس کو بطور عوامی دعوے کے ہم نہیں لے سکتے. اس کے علاوہ اللہ کے ولی کی ایک اور پہچان جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں عاجزی اور انکساری کمال حد کی ہوگی. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ چھوٹے صوفی اور بڑے صوفی میں فرق ہی یہی ہے کہ جو چھوٹا صوفی ہوتا ہے اسے بات بات پر غصہ چڑھتا ہے، اور جو بڑا صوفی ہوتا ہے وہ اس میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، اس میں محبت ہوتی ہے، اور وہ اس کا فیض جو ہے وہ بغیر کسی شرط کے سب کے لیے ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ اپنے شیخ سے ایک سوال کیا، سیدنا سیدی و آقائی و مولائی ریاض اللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ایک سوال کیا اسی حوالے سے، تو انہوں نے جواب دیا. انہوں نے جواب میں ایک مثال پیش کی. میں نے عرض کیا کہ اللہ کا ولی ہے، اس کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو جو فیض بٹتا ہے وہ فیض کس طرح سے بٹتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ جیسے پانی کا نلکا کھلا ہو تو اس میں سے پانی گر رہا ہے، پانی فرش پہ آیا، فرش پہ پانی بہنا شروع ہوا، فرش میں کچھ گڑھے ہیں، جہاں بڑا گڑھا ہوگا وہاں زیادہ پانی ٹھہرے گا، جہاں چھوٹا گڑھا ہوگا وہاں تھوڑا پانی ٹھہرے گا. پیچھے سے جو سپلائی آ رہی ہے اس میں کچھ نہیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ملے اس کو نہ ملے. تو لینے والے پر بھی کچھ ہے کہ لینے والا جو ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگا ایک دفعہ آپ اور میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک وہ بھی الفاظ آئے تھے کہ جس کو ملتا ہے اس کے کاسے کے مطابق ملتا ہے. تو اللہ کا ولی میں عاجزی و انکساری ہوگی. ہاں عقیدے میں، توحید میں، رسالت میں وہ ایک آگ ہوگا، لیکن خدمت خلق میں وہ انتہائی عاجز، انکساری سے بھرا ہوا اور محبت سے بھرا ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم غلط لوگوں سے بچ سکیں. وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.